الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با کمال ہے، جب لوگ ایک مجلس میں جمع ہو کر مجھ پر درود پڑھتے ہیں تو آسمانوں سے فرشتے اس مجلس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں چاندی کی قلمیں ہوتی ہیں، وہ ہر ایک کے منہ سے کہا ہوا درود لکھتے ہیں، ساتھ ہی وہ اہل مجلس کو زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی تلقین بھی کرتے جاتے ہیں۔ جو ہی مجلس ختم ہوتی ہے وہ آسمانوں کی طرف پرواز کر جاتے ہیں اور اللہ عز و جل کی رحمت کی بارشیں اہل مجلس پر برستی ہیں۔ جب تک یہ لوگ دنیاوی بات نہ کریں اس وقت تک ان کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ درود پاک کی فضیلت میں نے فیضان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کتاب کے صفحہ نمبر 254 سے عرض کی۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں 23 بیانات موجود ہیں اور 215 کتابوں سے یہ کتاب ماخوذ ہے۔ اسلامی بہنوں کے لیے بہت اہم کتاب ہے اور جو بیان کرنے والی اسلامی بہنیں ہیں انہیں ضرور یہ کتاب لینی چاہیے۔ اجتماعی ذکر و نات کا انعقاد ہو اس میں سے کچھ اس میں سے پڑھ کر سنا دیں۔ بیانات بنے بنائے ہیں، اس سے بیانات بھی کیے جا سکتے ہیں، اور جو بیان کرنے والی اسلامی بہنیں نہیں ہیں تو وہ اپنے مطالعے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے حبیب خدا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی الفت و محبت پانے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ کرتی رہیں۔ ان واقعات میں ہمارے لیے درس عبرت ہے، ان واقعات میں ہمارے لیے تربیت کا سامان ہے، اسلامی بھائیوں کے لیے بھی، اسلامی بہنوں کے لیے بھی۔ اس سے ہماری بھی تربیت ہوگی اور ہم ان واقعات کی روشنی میں اپنی بچوں کی امی، اپنی چھوٹی بہنیں یا بڑی بہنیں اور اپنی بچیوں کی تربیت کر سکیں گے۔ اولاً اچھی نیتیں کر لیجئے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ حسب حال اچھی نیتیں کر لیجئے۔ اللہ کی رضا کی نیت سب سے بنیادی نیت، حصول ثواب کی نیت، ادب کے ساتھ بیٹھنے کی نیت، توجہ کے ساتھ سننے کی نیت، بالخصوص قرآنی آیات کو انتہائی توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ پھر نیکی کی دعوت پر عمل کرنے کی نیت، دوسروں تک پہنچانے کی نیت، حسب موقع صلی اللہ تعالی علی محمد یعنی درود پاک پڑھنے کی نیت، انشاء اللہ کہنے کی نیت، عز و جل جل جلالہ موقع کی مناسبت سے استغفر اللہ، سبحان اللہ، ما شاء اللہ وغیرہ کہنے کی نیت بھی کر لیجئے۔ ایصال ثواب بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں نیت کرتا ہوں کہ اس سلسلے کا ثواب اور اللہ تواب عز و جل کے کرم سے جو بھی نیکی میرے نام اعمال میں ہے میں اسے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں۔ آپ کے وسیلے سے جملہ انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ و صحابیات، اولیاء و ولیات، جملہ مسلمین و مسلمات کو ایصال ثواب کرتا ہوں، بالخصوص اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی اولاد، آپ کے والدین، آپ کے اعزاء و اقرباء کے حق میں
پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیداتنا اسما رضی اللہ تعالی عنہا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن اور جنتی صحابی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ، بڑی بہادر اور دل گردے والی خاتون تھی، سخاوت بڑی فرمایا کرتی تھی۔ اولاً کچھ خرچ کرتی تو اندازے سے ناپ تول کر خرچ کیا کرتی تھی۔ جب محبوب رب شہنشاہ عرب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا باندھ باندھ کر نہ رکھا کرو اور حساب نہ لگایا کرو، جتنا بھی قدرت میں ہو خرچ کیا کرو، تو پھر خوب خوب خرچ کرنے لگی اور اللہ کی راہ میں سخاوت کرنے کے لیے اپنی بیٹیوں کی بھی تربیت فرمایا کرتی، گھر کی خواتین کو بھی نصیحت کیا کرتی، کیا کہ اللہ عز و جل کے راستے میں خرچ کرو، صدقہ دو، ضرورت سے بچ جائے گا تو ہم دیں گی، اس کا انتظار نہ کرو، کیونکہ ضرورتیں تو بڑھتی ہی رہتی ہیں، صدقہ کرتی رہو گی تو صدقے میں خرچ کر دینے سے نقصان میں نہ رہو گی۔ حضرت سیداتنا اسما بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کیسی سخی تھی کہ جتنے پر قادر ہوتی اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتی، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپنی بیٹیوں کی بھی تربیت کیا کرتی، تو اپنی اولاد کو سخاوت کی بھی تربیت دینی چاہیے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1197 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد 3 صفحہ 68 پر حضرت امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول مبارک لکھا ہے، فرماتے ہیں مومن پر اپنی اولاد کو جود و احسان کی تعلیم ویسی ہی واجب ہے جس طرح توحید و ایمان کی تعلیم واجب ہے، کیونکہ جود و احسان سے دنیا کی محبت دور ہوتی ہے اور محبت دنیا ہی ہر گناہ کی جڑ ہے۔ تو جود و سخاوت، بھلائی، اس سے دنیا کی محبت دور ہو جاتی، اور دنیا کی محبت میں جو گرفتار ہو گیا وہ نفس و شیطان کے چکر میں پھنس جائے گا۔ تو اپنی اولاد کو سخاوت کی، بھلائی کی تعلیم دینی چاہیے۔ مدنی چینل کی ناظرات بالخصوص غور کریں، اپنے بچوں اور بچیوں کی اس انداز پر تربیت کرنی چاہیے۔ مثلا مسجد میں کچھ دینا ہے، جامعہ میں کچھ دینا ہے، دعوت اسلامی کے 92+ شعبہ جات کے لیے آپ نے کچھ دینا ہے، تو اپنے منصوب کے بجائے آپ اپنے بچے کے ذریعے بھیج دیں۔ چھوٹی ننھی منی بچی ہے، بڑی نہیں، 9 سال کے بعد بچی کسی وقت بھی عورت میں تبدیل ہو جائے گی، بڑی نہیں، چھوٹی بچی، ننھی منی، اس کے ذریعے سے اگر یہ عطیات بھیجے جائیں گے تو اس کی بھی تربیت ہوگی۔ برحال حضرت سیداتنا اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما بڑی ہی سخاوت کرنے والی تھی، نہ خود سخاوت کرتی بلکہ اوروں کا بھی ذہن بناتی۔ ایک مرتبہ شہنشاہ مدینہ شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیداتنا اسما رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا راہ خدا میں خرچ کرنے سے مت رک، ورنہ رزق روک دیا جائے گا۔ شاید یہی فرمان شاہی کی بنا پر آپ بے حد فیاض تھیں، صدقہ و خیرات کرنا
آپ کے ہاں بہت زیادہ پسندیدہ تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین اور ناظرات، معلوم ہوا صدقات کرنے سے، خیرات کرنے سے، اللہ کی راہ میں دینے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے، صدقہ فطر ادا کرنے سے، پڑوسی کو ہدیہ دینے سے، بہن کی خدمت کرنے سے، مہمانوں کی خدمت کرنے سے، اولاد پر خرچ کرنے سے، مساجد کی تعمیر میں حصہ لینے سے، جامعات کی تعلیم میں حصہ لینے سے، قرآن کی تعلیمات کے لیے اپنا مال بھیجنے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے اور برکت ہوتی۔ اور جو مال اللہ کی راہ میں دیا جائے اس کو زیادہ نہ سمجھا جائے کہ میں نے بہت دے دیا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہاتھ روکنا نہیں چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر رزق کے دروازے کھلے رکھے۔ اور اگر کنجوسی کی گئی، بخل کیا گیا، پھر مال سے برکت دور ہو جاتی۔ تو صحابیات میں ایک اعلیٰ وصف یہ بھی پایا جاتا تھا کہ صحابیات سخی بہت تھی، اللہ کی راہ میں خرچ بہت کرتی تھی۔ تنبیہ المغترین میں سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ محدثہ مفسرہ مفتیہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول مبارک لکھا ہے۔ فرماتی ہیں جنت سخیوں کا گھر ہے۔ جنت کس کا گھر؟ سخیوں کا۔ اور جہنم دوزخ بخیلوں کا گھر ہے۔ اللہ اکبر۔ جنت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں جس میں ملیں گی۔ جنت کیا ہے؟ جس میں دائمی زندگی ملے گی، ہمیشہ کی زندگی ملے گی، ہمیشہ کے محلات ملیں گے، ہمیشہ کی جوانی ملے گی، ہمیشہ کی صحت ملے گی، امن ملے گا، امان ملے گا، اللہ کا دیدار ملے گا، اس کے حبیب کا دیدار ملے گا۔ من مانتے چین ہوں گے، جہاں پر کوئی دکھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، جہاں پر نہ موسم کی پریشانی، نہ چور ڈاکو بدماش، نہ سانپ بچھو، نہ مچھر مکھی، راحت ہی راحت، موج ہی موج اللہ کی رحمت سے۔ تو یہ جنت جس میں نعمتیں ہی نعمتیں، نہ ختم ہونے والی نعمتیں، یہ کس کا گھر ہے؟ سخیوں کا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ جہنم جہاں پر نت نئے عذابات ہیں، آگ کا عذاب، ٹھنڈ کا عذاب، پھر لمبے لمبے سانپ اور بڑے بڑے بچھو، استغفر اللہ، آگ کے پہاڑ ہوں گے، اور گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا، طرح طرح کے عذابات کا سلسلہ ہوگا۔ یہ گھر کن کا ہے؟ کنجوسوں کا، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بخل کرتے ہیں۔ سخاوت کسے کہتے ہیں؟ سنیے، سمجھیے، اللہ توفیق دے آپ کو مجھے۔ مرآت میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ الغنی لکھتے ہیں، سخی وہ ہے جو اپنے مال سے خود بھی کھائے اوروں کو بھی کھلائے۔ جواد وہ ہے جو خود نہ کھائے اوروں کو کھلائے۔ سخاوت کا ادنا درجہ کیا ہے یہ بھی سن لیجئے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس میں مرآت شریف کے حوالے سے ہی لکھا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، شریعت میں سخاوت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان فرض صدقے ادا کرے، اور طریقت میں ادنا درجہ یہ ہے کہ صرف فرض پر قناعت نہ کرے، نوافل صدقے میں دے۔ حقیقت و معرفت والوں کے ہاں اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اپنی ضرورت پر اور دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دے۔ ان میں سے ہر درجے کے صدقے کے نتیجے مختلف ہیں۔ تو ادنا درجہ کیا؟
کہ انسان فرض صدقے تو ادا کرے، زکات تو دے، صدقہ فطر اور قسم کا کفارہ وغیرہ اور جو ہیں وہ تو دے۔ تو صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن سخاوت کیا کرتی تھی۔ ام المؤمنین حضرت سیداتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے ایک کنیز یعنی لونڈی آزاد کر دی جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ فرمایا اگر تم نے اپنے ماموں کو دی ہوتی تو تمہیں زیادہ ثواب ملتا۔ تو اگر کوئی چیز ہم نے ہدیہ کرنی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، صدقہ دینا ہے، تو کوشش کریں اپنے عزیز رشتہ دار جو قریبی ہیں ان کا پہلے حق ہے۔ جامع ترمذی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے تشریف لائے، مہاجرین نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کے یہاں ہم ٹھہرے ہیں یعنی انصار، ان سے بڑھ کر ہم نے زیادہ کسی کو خرچ کرنے والا نہیں دیکھا، تھوڑا ہو تو اسی سے معاصات یعنی دلجوئی خیرخوائی کرتے ہیں۔ انہوں نے کام کی، ہم سے کفایت کی اور منافع میں ہمیں شریک کر لیا، یعنی باغات کے کام یہ کرتے ہیں اور جو کچھ پیداوار ہوتی ہے اس میں ہمیں شریک کر لیتے ہیں۔ ہم کو اندیشہ ہے کہ سارا ثواب یہی لوگ لے لیں گے۔ ارشاد فرمایا نہیں، جب تک تم ان کے لیے دعا کرتے رہو گے اور ان کی ثنا کرتے رہو گے تم بھی اجر کے مستحق بنو گے۔ مہاجرین کون؟ وہ مسلمان جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے۔ انصار کون؟ جنہوں نے ان مہاجرین کی مدد کی۔ تو بہرحال سنیے مزید سخاوت کے تعلق سے صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 2259 ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے دو پڑوسی ہیں، ان میں سے کس کو ہدیہ دوں؟ ارشاد فرمایا جس کا دروازہ تم سے زیادہ قریب ہو۔ اس حدیث کی شرح مرآت جلد 3 صفحہ 121 پر کچھ یوں ہے، مفتی صاحب لکھتے ہیں اس سے معلوم ہوا پڑوسیوں کو ہدیہ دینا سنت ہے کہ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ نمبر 2، اس کی علت یعنی سبب پڑوسیت ہے، جس قدر پڑوسیت قوی ہوگی اسی قدر ہدیے کا استحقاق یعنی حق زیادہ ہوگا۔ نمبر 3، پڑوسی کا قرب دروازے سے ہوتا ہے، نہ چھت سے نہ دیوار سے۔ تو معلوم ہوا پڑوسی کو ہدیہ دینا سنت، اس سے محبت بڑھتی ہے، اور جو جتنا قریب ہے اس کو اتنا ترجیح دینا چاہیے جس کا دروازہ قریب۔ تو گھر میں اگر کوئی پھل وغیرہ ہے تو کچھ وہاں بھیج دیں، کوئی خاص ڈش بنائی ہے تو کچھ پڑوسیوں کو بھیج دیں۔ حضرت سیداتنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا سنیے، یہ بھی بہت سخاوت کرتی تھیں۔ ان کے پاس جو صدقہ آتا ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو ہدیہ کر دیا کرتی۔ حضرت نصیبہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس جو صدقہ آتا یہ بھی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو ہدیہ بھیج دیتی۔ ایک بار ان کے پاس صدقے کی بکری آئی تو انہوں نے اس کا گوشت ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہدیتاً بھیج دیا۔ اور یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے، ناظرین بھی سمجھیں، ناظرات بھی سمجھیں، کہ جب کسی مستحق کے پاس صدقہ پہنچ گیا اب وہ اس کا مالک ہو گیا، صدقے کا مقصد پورا ہو گیا، اور اگر وہ کسی اور کو دے تو ہدیہ ہوگا، صدقہ نہ ہوگا۔ تو ملک بدلنے سے اس چیز کا
حکم بھی بدل جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ صحابیات کی سخاوت کے صدقے میں اسلامی بھائیوں کو بھی، اسلامی بہنوں کو بھی صدقے کی، خیرات کی، زکوٰۃ کی پوری ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ احیاء العلوم میں حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک لکھا ہے، بہت سے دین میں نافرمانی کرنے والے جو اپنی معیشت میں تنگی کا شکار ہوتے ہیں، لیکن وہ سخاوت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ آئیے ہم بھی دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی بلا حساب جنت میں جانے والوں میں شمار فرما لے۔ بلا حساب ہو جنت میں داخلہ، یا رب پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا، یا رب آمین۔ حضرت سیداتنا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا ضعیفہ عورت تھی، بوڑھی عورت تھی، اپنے خیمے کے صحن میں بیٹھا کرتی، مسافروں کو کھانا اور پانی دیا کرتی تھی۔ کیسی سخی تھی، کیسی سخاوت تھی ان کی۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے سے مدینے ہجرت کی تو دوران سفر ان کے پاس تشریف لائے تو ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ایک کمزور سی بکری کھڑی تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کر کے دریافت کیا، یہ دودھ دیتی؟ کہا نہیں۔ فرمایا اگر تم اجازت دو تو میں اس کا دودھ دو لوں۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت دے دی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اس کمزور اور لاغر بکری کے تھن کو ہاتھ لگایا تو آپ کے دستے مبارک کی برکت سے اس کا تھن دودھ سے بھر گیا، اور اتنا دودھ آیا کہ سب لوگ سیراب ہو گئے، سب نے پیا، اور حضرت سیداتنا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے تمام برتن دودھ سے بھر گئے۔ یہ معجزہ دیکھ کر ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے خاوند دونوں مشرف با اسلام ہو گئے۔ سیرت مصطفیٰ بہت پیاری کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ، اس کے صفحہ نمبر 166 پر یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ لکھا ہوا ہے، وہاں سے پڑھ لیجیے۔ نبوت کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے تعجب خیز چیز کا ظاہر ہونا، جو عادتاً نہ ہوا کرے اسے معجزہ کہتے ہیں، اور نبی کا معجزہ جو ہے یہ بھی ایک نشانی ہوتی۔ اس کی تفصیلات سیرت مصطفیٰ صفحہ نمبر 709 پر پڑھ لیں۔ ایک صحابیہ حضرت سیداتنا خیرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی سخاوت کا انداز دیکھی کہ اپنا زیور لے کر شاہ بحر و بر رسول انور مدینے کے تاجور حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ ارشاد فرمایا کیا تو اپنے شوہر کی اجازت سے لے کر آئی؟ تو اس کی رضا کے بغیر ایسا نہیں کر سکتی۔ عرض کی میں اپنے شوہر کی اجازت سے ایسا کر رہی ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیداتنا خیرہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ کا وہ زیور جو انہوں نے پیش کیا قبول فرما لیا۔ یہ ابن ماجہ حدیث نمبر ہے 2380۔ تو صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن سخاوت کیا کرتی تھی، اور امت کی مائیں یعنی امہات المؤمنین، اللہ اکبر، ان کی سخاوت تو کیا کہنے۔ سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت، اللہ اکبر،
فیضان عائشہ صدیقہ میں پڑھیے، یہ صفحہ نمبر 142 سے اس کا بیان ملے گا، سیداتنا عائشہ کی سخاوت، یہ پڑھیے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی خاتون جنت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کس طرح فاقے کر کے اوروں کو کھلاتی تھی، شان خاتون جنت، اس میں پڑھی صفحہ نمبر 157 پر۔ اور امہات المؤمنین کی سخاوت کی کچھ جھلکیاں پیش کرتا ہوں۔ مدارج النبوت میں ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے 70,000 دراہم اللہ تعالی کی راہ میں صدقے کر دیے۔ حالانکہ خود آپ کی کیفیت کیا تھی کہ آپ کی مبارک قمیص کے دامن میں پیوند لگا ہوا تھا۔ پیوند لگے ہوئے کپڑے ہماری امی جان پہنتی تھیں، مگر اللہ کی راہ میں کثرت سے صدقہ و خیرات کیا کرتی تھیں۔ ایک بار آپ نے 1,00,000 درہم اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے، 1 درہم بھی باقی نہیں چھوڑا۔ اور ام درہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ سب درہم بانٹ دیے، 1 درہم بھی باقی نہیں رکھا۔ میں گوشت خریدتی، آپ کے لیے افطاری کا سامان کرتی۔ ارشاد فرمایا اگر تم نے پہلے کہا ہوتا تو 1 درہم کا گوشت منگا لیتی۔ یہ سیرت مصطفیٰ میں صفحہ نمبر 660 اور 661 پر۔ ام المؤمنین حضرت سیداتنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کیسی سخاوت تھی، غربا مساکین کو بکثرت کھانا کھلایا کرتی تھی، مسکینوں کا خیال اس قدر رکھتی کہ اسی کی بنا پر ان کا لقب ہوا ام المساکین، مسکینوں کی ماں۔ ام المؤمنین حضرت سیداتنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا جذبہ اثار و سخاوت کیسا تھا؟ عیون الحکایات حصہ دوم صفحہ 217۔ حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت سیداتنا برزہ بنت رافع رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جزیہ وغیرہ کا مال آیا تو آپ نے ام المؤمنین حضرت سیداتنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بہت سا مال بھجوایا۔ کثیر مال دیکھا، فرمایا اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مغفرت فرمائے، میرے علاوہ میرے اور مسلمان بھائی بھی ہیں جو اس مال کے مجھ سے زیادہ محتاج ہوں گے۔ لوگوں نے کہا یہ سب کا سب آپ کے لیے ہے، دیگر حقداروں کو اپنا حق مل چکا ہے۔ فرمایا سبحان اللہ، زمین پر کپڑا بچھایا، فرمایا سارا مال یہاں ڈال دو اور اس کے اوپر ایک کپڑا ڈال دو۔ دراہم ڈالے گئے، اس کے اوپر ایک کپڑا اڑا دیا گیا۔ پھر ہماری امی جان سیداتنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا نے کپڑے کے نیچے ہاتھ ڈال کر مٹھیاں بھر بھر کر یتیموں کو، غریبوں کو بانٹنا شروع کیا، رشتہ داروں کو بانٹنا شروع کیا، لوگوں میں تقسیم کرتی جاتی، یہاں تک کہ چند دراہم کے علاوہ تمام دراہم تقسیم ہو گئے۔ حضرت سیداتنا برزہ بنت رافع رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے عرض کی اللہ عز و جل آپ کی مغفرت فرمائے، کیا اس میں ہمارا حصہ نہیں؟ فرمائے ہاں، جو باقی بچا ہے تمہارے لیے۔ فرماتی ہے میں نے کپڑا ہٹایا تو صرف 85 درہم تھے۔ سیداتنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے مجھے اس کے بعد کوئی ہدیہ نصیب نہ ہو۔ اسی سال آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ کاش ہم مال و دولت کے چکر میں نہ پھنسیں بلکہ اللہ کی رضا کے طالب ہو جائیں۔ تاج و تخت و حکومت مت دے یا اللہ، تاج و تخت و حکومت مت دے، کثرت مال و دولت مت دے، اپنی رضا کا دے دے مجدہ یا اللہ، میری جھولی بھر دے، آمین۔ حضرت سیداتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی بہت سخاوت فرمایا کرتی تھی۔
اعلیٰ درجے کی فیاض تھی. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اپنے خلافت کے زمانے میں درہموں سے بھرا ہوا تھیلا بھیجا تو دیکھ کر کہا واہ بھلا کھجوروں کے تھیلے میں کوئی درہم بھیجے جاتے ہیں. اسی وقت اٹھ کر وہ تمام دراہیم مدینہ منورہ کے فقراء مسکینوں کے گھر بانٹ دیے, انہیں گھر بلایا, بانٹ دی اور تھیلا خالی کر دیا. حضرت سیداتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا طائف سے آئی ہوئی کھالیں بناتی تھی. یہ جانوروں کی جو چمڑا ہے اس کی وہ ترکیب کرتی, ان کو خشک کرتی, اس سے جو آمدنی ہوتی بہت آزادی کے ساتھ نیک کاموں میں خرچ فرما دیا کرتی. سیداتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین, آپ کے پاس ایک ہی گھر تھا جس سے آپ نے اپنی حیات پاک میں ہی راہ خدا میں خیرات کر دیا تھا. اور آج ہماری اسلامی بہنوں کا عام طور پر حال کیا ہے؟ سونے چاندی سے بہت پیار ہے, جنتی زیور کی طرف فکر نہیں ہے کہ جنت میں زیور عطا ہوگا. سبحان اللہ, وہ نہیں چاہیے. دنیا کے رولڈ گولڈ اور سونے چاندی اور زیورات جو یہیں رہ جائیں گے, ہم ساتھ کب لے کے جائیں گے؟ اس سے بڑا پیار ہے. سونا چاندی جمع کیا ہوا ہے, زکات دینے کی طرف توجہ ہی نہیں. تو سنیے, فیضان زکات بہت پیاری کتاب ہے اور احکام زکات کے تعلق سے دارالفتہ اہل سنت کی بہت پیاری کتاب شائع ہوئی, ہم سب کو پڑھنی چاہیے. فیضان زکات کے صفحہ نمبر 34 پر ہے. سنن ابی داؤد شریف حدیث نمبر 1563 کے حوالے سے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک عورت آئی, اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی, جس کے ہاتھ میں سونے کے موٹے موٹے کنگن تھے. اس عورت سے پوچھا کیا تم ان کی زکات ادا کرتی ہو؟ عورت نے عرض کی جی نہیں. فرمایا کیا تم اس بات سے خوش ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں ان کنگنوں کے بدلے آگ کے کنگن پہنا دے؟ یہ سنتے ہی اس نے وہ کنگن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈال دیے اور کہا یہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کے لیے ہیں. تو مال و دولت سونا چاندی جمع کر کر کے رکھا, اللہ کی راہ میں دینے کی فکر نہیں ہے. تو کیا یہ مال و دولت ہم ساتھ لے کر جائیں گے؟ اللہ کی راہ میں صدقہ دیں, اللہ کی راہ میں خرچ کریں, سخاوت کریں, اس سے بلائیں مصیبتیں کتنی ٹلیں گی. عیون الحکایت صفحہ نمبر 26-27 بڑی پیاری حکایت ہے, سنیے. حضرت سیدنا ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ایک عورت کھانا کھا رہی تھی. اتنے میں سائل نے صدا لگائی مجھے کھانا کھلاؤ, مجھے کھانا کھلاؤ. عورت کے پاس صرف ایک لقمہ بچا تھا. جیسے ہی اس نے منہ کھولا, یعنی لقمے کے لیے منہ کھولا, تو سائل نے دوبارہ صدا لگائی مجھے کھانا کھلاؤ, مجھے کھانا کھلاؤ. ہمدرد و نیک عورت نے وہ لقمہ سائل کو کھلا دیا. کچھ عرصے بعد وہی عورت اپنے ننھے منھے بچے کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہی تھی. راستے میں ایک شیر نے اس عورت سے اس کا بچہ چھین لیا اور لے گیا. ابھی شیر تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا, ظاہر ہوا, شیر کی طرف بڑھا, پھر شیر کے دونوں جبڑے پکڑ کے پھاڑ ڈالے اور بچہ اس کے منہ سے نکال کر عورت کے حوالے کرتے ہوئے کہا لقمے کے بدلے لقمہ. یعنی جو ایک لقمہ سائل کو کھلایا تھا اس کی برکت سے تیرا بچہ شیر کو لقمہ بننے سے بچ گیا. حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے حضور نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عورت کے منہ میں لقمہ تھا. اتنے میں سائل نے صدا لگائی, اس نے وہ لقمہ سائل کو کھلا دیا. کچھ عرصے بعد اس کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی. جب وہ بچہ بڑا ہوا تو اسے بھیڑیا اٹھا کر لے گیا. عورت اس بھیڑیے کے پیچھے بھاگتی ہوئی پکار رہی تھی میرا بیٹا, میرا بیٹا.
اللہ تعالی نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ بھیڑیے سے بچہ چھین لو اور اس کی ماں کے حوالے کر دو اور اس سے کہو کہ اللہ عز و جل نے تم پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ لقمہ لقمے کے بدلے ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خیرات کریں، بلائیں ٹلیں گی، مصیبتیں دفع ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، بیماریاں تنگ دستیاں دور ہوں گی۔ ورنہ ڈاکو تیار ہیں، آئیں گے تھپڑ بھی ماریں گے اور فائر بھی کر دیں گے، عجب نہیں، اور سونا بھی لے جائیں گے، چاندی بھی لے جائیں گے۔ تو زکوٰۃ دیں، صدقات دیں، خیرات دیں، غریبوں مسکینوں، رشتہ دار غریب مسکین ان کی مدد کریں۔ یہ پڑوسی بیچارے بھوکے پتہ نہیں کھاتے ان کو دیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے انشاءاللہ کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا۔ سنیے سورہ بقرہ، ارشاد ہوتا ہے مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء۔ ترجمہ کنز الایمان، ان کی کہاوت، جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح جس نے اگائیں 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، چاہے واجب ہو چاہے نفل ہو، کسی طالب علم کو کتاب خرید کر دے دی، کوئی شفا خانہ بنوا دیا، اِسالے ثواب تیجا 10واں 20واں 40واں، مسکینوں کو کھانا کھلایا، جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے مال میں برکت کرے گا، ہمارے اموال کو بڑھائے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 276 ارشاد ہوتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو۔ تو خیرات کا مال، صدقے کا مال زیادہ کیا جاتا ہے، دنیا آخرت میں اس کا اجر و ثواب بڑھایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کنجوسی سے، بخل سے بچائے، صحابیات کے صدقے میں ہمیں اپنے اموال خوش دلی کے ساتھ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔